بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ یہ بات ہے کہ جب سے جنرل فیض صاحب نے ریٹائرمنٹ لی ہے، اب اشاروں کنایوں میں نہیں، باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر ان کی کردار کشی کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ مختلف الزامات لگتے تھے، جب وہ خود پوزیشن پہ تھے تب بھی فیض یاب اس طرح کی باتیں کر کے، موٹی آنکھوں والا، اور پھر لندن سے بھی یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی تھیں کہ اب کس سے فیض یاب کریں گے، ایک مخصوص آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ وہ عمران خان کے ساتھ ان کو اٹیچ کر کے بہت سی چیزیں کی جاتی تھی۔ مگر اب باضابطہ طور پر ان کی کردار کشی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نئی کہانی بھی سامنے آ جاتی ہے، مہم چلا جاتی ہے، کبھی کوئی کہانی، کبھی کوئی کہ اب ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کبھی حکومت کو ساتھ خود بہت بڑا ہاتھ کیا جی جنرل فیض نے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس طرح کی باتیں۔ پھر یہاں بھی ہو گیا کہ جنرل باجوہ صاحب سے ان کی بہت زبردست قسم کی لڑائی ہو چکی بھی ہے، اور اس طرح کی تمام چیزیں، اور ایک کچھ اس طرح کے الزامات یا مختلف الزامات جنرل باجوہ پہ بھی لگتے تھے۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے نا مختلف رپورٹرز اور جرنلسٹ کے ذریعے نا اپنا موقف دینے کی کوشش کر دی ہوئی تھی۔ کبھی منصور علی خان، کبھی جاوید چودھری صاحب کے ساتھ 6-7 گھنٹے ملاقات کر کے، انصار عباسی صاحب ہو گئے، حامد میر صاحب ہو گئے، یہ سب چل رہا تھا۔ اب ایک نئی بڑی زبردست قسم کی سٹوری مارکیٹ کے اندر، اس کی تردید آ گئی جنرل فیض صاحب کی طرف سے۔ وہ سٹوری ذرا سن لیں۔ اعزاز سید صاحب جیو کے رپورٹر ہیں، کافی پرانے سینئر رپورٹر ہیں جیو کے، اور بیٹ کرتے ہیں وہ وزارت داخلہ کی، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کے کافی قریب تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹوری پلانٹ کی ہے اعزاز سید صاحب نے، کیونکہ اس کا سر پیر کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کا تھوڑا آپریشن کیا تو مجھے پتہ چل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ایک بندہ پکڑا گیا ہے۔ اعزاز سید صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے ایک بندہ پکڑا گیا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے گا، وزارت داخلہ کی بیٹ کرتے ہیں، اور وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا وزیر اعظم ہاؤس سے ایک بندہ پکڑا گیا، اس کا نام ہے میجر ارسلان، اور اس میجر ارسلان نے یہ انکشاف کیا ہے پکڑے جانے کے بعد کہ دراصل وہ ساری آڈیوز ریکارڈ کرتا تھا ایک دوسرے موبائل کے ذریعے، ٹھیک ہے جی، اور علیحدہ سے یہ ریکارڈ کرتا تھا۔ اور یہ ان آڈیوز کی بات کریں جو شہباز شریف صاحب کی نہیں اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ جو ہوئی تھی، انڈیا سے پلانٹ منگوانا تھا اور کوئی گریڈ اسٹیشن اپروو کروانا تھا، مریم بی بی جس پہ سفارش کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، میرا دماد اتنا یاد آ گیا وہ، ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا جی باقاعدہ طور پر میجر ارسلان صاحب کو حراست میں لیا گیا، اور میجر ارسلان سے ریکارڈنگ ملی۔ انہوں نے کہا وہ جنرل فیض کے پاس جاتی تھی، میجر ارسلان ریکارڈنگ کر کے جنرل فیض کے پاس بھیجتے تھے، اور پھر جنرل فیض کے پاس بھیجتا تو جنرل باجوہ صاحب نے اس انکوائری پر میجر ارسلان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے باقاعدہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے میجر ارسلان کو گرفتار کیا گیا جی۔ یہ سٹوری ہے، اور وہ اعتراف کر رہے ہیں بقول اعزاز سید صاحب، میجر ارسلان صاحب، کہ جنرل فیض کے کہنے پر میں یہ سارے کام کر رہا تھا۔ ارے بھائی، جنرل فیض تو پشاور میں تھے، اور وہ ان کے باس کیسے ہو گئے؟ جنرل فیض جب شہباز شریف صاحب تھے تو وہ تو پشاور میں تھے، اس کے بعد وہ ڈی جی خان میں چلے گئے پوسٹنگ ہو کے، تو وہ کیسے ہو گئے؟ اچھا، یہ بھی بڑی زبردست تھی۔ اچھا، میجر ارسلان کو انہوں نے یہ بھی کہا، میجر ارسلان کو جنرل فیض نے عمران خان کو گفٹ کیا تھا، اور کہا تھا اب اس کو ادھر رہنے دیں تاکہ آنے والے آپ کے جانے کے بعد آنے والے وزیر اعظم کی رپورٹ بھی آپ کو ملتی رہے۔ اے ڈی سی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اچھا، میری نظر میں میجر اے ڈی سی نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال وہ جو کہہ رہے ہیں چلے میں مان لیتا ہوں۔ اور اے ڈی سی جنرل فیض نے تعینات کیا شہباز شریف صاحب کے لیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو جی ایچ کیو کی ڈومین ہے، جی ایچ کی پوسٹنگ ٹرانسفر برانچ یہ کام کرتی ہے۔ تو جنرل فیض جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں ہے، کور کمانڈر ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، بہرحال یہاں تک کہ اب جنرل فیض کا کورٹ مارشل کے حوالے سے بھی ساری بات چیت چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کر دی، خبریں چلا دی جی۔ جنرل فیض صاحب نے آج پورا ریئیکشن دیا جی، اور ریئیکشن دیا انہوں نے انصار عباسی سے فون پہ بات کر کے، انہوں نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں نے کسی کو بگنگ کے لیے نہ کوئی اپوائنٹ کیا نہ رکھا تھا، اور جنرل باجوہ صاحب نے بھی اس کی تردید کر دی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی انکوائری بھی نہیں چل رہی مجھے کورٹ مارشل کرنے کی جی ایچ کیو کے اندر، کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں بلا ضرورت ہے، لیکن ہاں یہاں ضرورت آئی ایس پی آر کی ہے۔ آئی ایس پی آر کو تردید کرنی چاہیے، کیونکہ یہ میس چل گیا، یہ اسپیکولیشن اب چلنا شروع ہو گئی اور بکنا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اسپیکولیشن کو جتنی دیر تک چلنے دیتے جائے گا، کوئی نہ کوئی سٹوری اور بنتی جائے گی، معاملہ طول پکڑتا جائے گا۔ تو آئی ایس پی آر کو یہاں خاموشی ہونا چاہیے، ان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی یا ان کے کور کمانڈر پشاور سے متعلق بات ہو رہی ہے، ان کے آرمی چیف سے متعلق بات ہو رہی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی سے متعلق بات ہو رہی ہے،
موجودہ ندیم انجم صاحب سے، ان کو ادھر ضرور بولنا چاہیے کہ ہاں ایسی کوئی گرفتاری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کس کی اپوائنٹی تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا، کیونکہ ہیومن ایرر تو ہے، فرشتہ تو نہیں رہتے فوج میں سارے، ان سائڈ ود ان ڈپارٹمنٹ بہت سی کارروائیاں، بہت سے فیصلے، بہت سی سزائیں، بہت سی جزائیں ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے کورٹ مارشل ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ پوائنٹ ذرا تھوڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پوائنٹ تھوڑا امپورٹنٹ ہے، اور کیونکہ عمران خان صاحب کی آڈیوز بھی اٹیچ ہو رہی ہیں نا اب، وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کی ہیں، بشرا بی بی کی بھی ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک سرٹن خاص اینگل کے پیرائی کے اوپر یہ چیزیں جا رہی ہیں، تو ادھر بولنا ضرور چاہیے. میرا خیال ہے آئی ایس پی آر کو ادھر تردید دینی چاہیے. دوسرا جی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا تو نام سنا ہوگا آپ نے، پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے، پیپلز پارٹی کے اہم ترین رکن تھے، بلاول بھٹو زرداری کے اسپیشلی رجیم چینج آپریشن میں بلاول بھٹو زرداری کے سپوکس پرسن تھے. ہر میٹنگ میں وہ موجود ہوتے تھے، بلاول صاحب کے ترجمان تھے وہ، اور یعنی کئی چیزوں کے آئی وٹنس تھے وہ. انہوں نے انکشاف کر دیا جی 7 بجے، پتہ نہیں یہ انٹرویو لگتا ہے نہیں لگتا ہے ڈان پہ، اٹس این ادر تھنگ، اس کے کوئی پوائنٹس ہمارے پاس آ گئے تو میں نے کہا وہ میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا جی شواہد موجود ہیں میرے پاس کہ جنرل باجوہ کی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کو سپورٹ حاصل تھی، یعنی جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس میں پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا تھا. میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں اور میں شواہد دے سکتا ہوں. یعنی کہ پچھلے چند ہفتوں سے جو جنرل باجوہ صاحب کے لیے حامد میر صاحب ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں نا کہ وہ عمران خان کے دوست تھے، جو جنرل باجوہ صاحب کے لیے انصار عباسی صاحب ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں کہ نہیں عمران خان کو مکمل سپورٹ آخر وقت تک تھی جنرل باجوہ صاحب کی، جو جنرل باجوہ صاحب کے لیے ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں نا ان کو شیلٹر دینے کے لیے جاوید چودھری صاحب 6 گھنٹے ملاقات کر کے 2-3 کالم لکھ کے، تو وہ جو دیوار بنائی گئی تھی نا وہ گر گئی ہے یا گرنے جا رہی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر کو پھر بول رہا ہوں، 7 بجے انٹرویو نا، مجھے نہیں پتہ یہ ریلیز ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بلاول کے ترجمان تھے، یہ ہر اہم میٹنگ کے آئی وٹنس تھے، رجیم چینج آپریشن میں، تحریک عدم اعتماد میں، اور بڑے شد و مت کے ساتھ اسکرین پر ڈیفینڈ کرتے تھے وہ. جو آج بلاول صاحب اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے کیا، تو جنہوں نے کیا ان کا نام ان کا ترجمان لے کے بتا رہا ہے، کیا کسی نے نہیں، کرایا گیا، پیچھے پوری سپورٹ تھی جنرل باجوہ صاحب کی. تو یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ ترجمان تھے بلاول کے، وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ مکمل طور پر شامل تھے اس رجیم چینج آپریشن میں تحریک عدم اعتماد کے اندر، ان کو آپ سائڈ پہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بلاول صاحب جو ایڑیاں اٹھا کے بول رہے تھے ان کا پلیز ہاتھ لگا رکھیں، کیا چے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب کو. مصطفیٰ نواز کھوکر کو پہلے کلیئر کر دیں، وہ کہہ رہا ہے کہ تھے جنرل باجوہ صاحب انوالو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے یہ سازش تیار ہوئی تھی ادھر. ہاں سازش تو کوئی اور بھی تیار ہو رہی ہے، وہ بھی میں بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی تھی. تو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آج پڑھ پڑے بلال صاحب کے ترجمان کے جنرل باجوہ صاحب تھے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے، سن لیں جی. پی ٹی آئی نے اپنی آنی درخواست جمع کرا دی جی توہین عدالت کے حوالے سے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر بلدیاتی انتخاب آج نہیں ہوا، آج کی جو تاریخ دی تھی علی نواز امان یہی فساد کی جا رہے ہیں بیسکلی. انہوں نے ہی کہنے پہ یہ درخواست پہلے بھی کا معاملہ مدعا اٹھا، آج انہوں نے درخواست جمع کرا دی ہے اور علی نواز نے یہ مدعا اٹھایا، اور کوشش ہو رہی ہے کہ بہترین کسی جج کی طرف چلا جائے یہ سارا معاملہ. اور جسٹس چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ادھر ہو جائے یہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کے حوالے سے. لیکن میرے پاس اطلاع ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل اور توہین عدالت شاید ایک ہی جگہ پہ ہو جائے، سیٹل ہو جائے، تو ایک ساتھ سنی جا سکتی ہے. اور انٹرا کورٹ اپیل پہ الیکشن کمیشن نے ایک مدعا بیان کیا ہے، اور میں ایک بات بتاؤں، میرے دل کو لگتا ہے، میرے لگتا ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل پہ میرے دل کو لگتا ہے، کیونکہ میں اس کو اس دن سے اپڈیٹ آپ کے ساتھ کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے آج کا الیکشن نہیں کروایا، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہوا، کیونکہ 23 دسمبر کو آپ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ کہا تھا کہ نظر ثانی کریں، تو ہم سب ایزی اور ریلیکس ہو گئے تھے، جس کی بنا پر آج کرانے کی تیاری نہیں تھی. لگتی ہے بات، بے پر کی نہیں ہونا چاہیے، لگتی ہے، کنونس ہوتا ہے بندہ، لگتا ہے. ان کا یہ مدعا بڑا اسٹرانگ ہے. لیٹس سی، دیکھیں پیر کو کیا تھا، پیر کو دنگل مچنے والا جی، یہاں کوئی دمادم مست کلندر ہونے والی ہے، چاہے الیکشن کمشنر کے لیے ہو چاہے رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے ہو، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اب آجو نا، میں کہہ رہا کہ کہیں نہ کہیں کچھ پک رہا ہے، اور وہ پک کس وجہ سے رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا باپ پارٹی کے بڑے چیدہ رہنما جو ہیں وہ کراچی میں آصف علی زرداری صاحب سے ملے اور انہوں نے پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر جوائن کر لی.
اور ظہور بلیدی ہیں، سلیم کھوسہ ہیں، عارف حسینی اور دیگر ہیں، انہوں نے باقاعدہ شمولیت اختیار کی ہے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی قدم جما رہی ہے، یعنی بلوچستان میں پیپلز پارٹی آ رہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مستقبل کی پکچر ڈرا ہو رہی ہے، اور اس میں آئندہ کی اگر جو گیم سیٹ ہے نا، اس میں پیپلز پارٹی بلوچستان کے اندر ہے، اور اگلی گیم میں نون لیگ کا بلوچستان سے مکمل پتہ کاٹ ہے۔ کوئی حالات آپ کو لگتے ہیں اس طرح پیپلز پارٹی میں شمولیت کے؟ وہ بھی باپ پارٹی جو خود کسی کے کہنے پر عمران خان کے خلاف ہو گئی تھی۔ یہ ذہن میں رکھنا، باپ پارٹی، ایم کیو ایم، یہ جب دائیں بائیں ہوتی ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتی ہیں، یہ اور مسلم لیگ کاف بھی یہ ایسے نہیں ہوتی ہیں، یہ کسی کی چھتر چھایا کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اشارے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کوئی انکار نہیں۔ بھائی نہیں، مجھے نا مصطفیٰ نواز کھوکر کو پوچھ لیں، مصطفیٰ نواز کھوکر نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تمام افراد کے سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ شامل نہ ہوئی ہو۔ یہ وہ انہی کا الفاظ ہے مصطفیٰ نواز کھوکر کے۔ میں بھی اس انٹرویو کو دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔